موضوع الدرس التحديدات والتعزيرات للمكذبين، سورة الطلاق، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا۔ أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا، رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی اس سورت مبارکہ میں جیسے کہ آپ نے پڑھا ہے احکام طلاق، عدت طلاق، اقسام طلاق، اس کے بعد احکام نفقہ سکنہ، اس کے بعد احکام رضاعت، یہ سارا اللہ نے بڑی تفصیل سے بیان فرما دیا۔ اب ان آیات میں تنبیہات ہیں اور تشدیدات ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے احکام پہ نہیں چلتے، اللہ کے احکام سے سرکشی کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں لکھا ہے کہ پھر ان کا ہم بڑا شدید عذاب دیتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اس لیے فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ۔ اللہ فرماتے ہیں کتنی بستیاں ہیں جنہوں نے سرکشی کی، عتت مانا سرکشی، تمرد، عن امر ربها ورسله، یعنی اپنے رب کے حکم سے اور رسولوں کے فرمان سے، کیا مانا انکار کیا، تکبر کیا، سرکشی کی، بجائے اتباع کرنے کے، اتباع کے بجائے انہوں نے اعراض کیا۔ فحاسبناها حسابا شدیدا، پھر ہم نے ان کا حساب لیا، سخت حساب۔ وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ہم نے ان کو عذاب بھی ایسا دیا کہ جو جانتے بھی نہیں تھے، نکرن ایسا فظیع خطرناک کہ نہ دیکھا ہوا۔ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، بس اس نے چکھ لیا مزہ اپنی مخالفت کا، اور انجام ان کا کیا ہے، گھاٹا، نقصان۔ اعد اللہ لهم عذابا شدیدا،
اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے عذاب سخت. یاد رکھیں اس لیے علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلی آیت میں ہے کہ وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا. اب دوسری آیت میں ہے أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. تو فرماتی ہیں کہ پہلے عذاب سے مراد دنیا کا عذاب ہے. دنیا کا عذاب ہے جو اللہ نے مختلف قوموں پہ بھیجا. یعنی قوموں نے دیکھا کہ بادل ہے ابھی برسے گا، بادل بڑا خوبصورت بھرا ہوا ہے پانی کا، پتہ نہیں تھا کہ اس کے اندر تو تمہارے لیے عذاب ہے. تو ایسا عذاب جو انہوں نے دیکھا ہی نہیں، تصور ہی نہیں کی. کبھی وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہوا سے ہم اڑ جائیں گے. کہتے ہیں ہم کوئی مکھیاں ہیں، ہم کوئی ایسے بات ہے. ہم تو اتنے بڑے قوی ہیکل لوگ ہیں اور بڑے بڑے پہاڑوں کے ہمارے گھر ہیں، ہمارا ہوا کیا بگاڑ سکتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایسی ہوا بھیجی جیسے قرآن پاک نے دوسرے آیات میں ذکر فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. اللہ نے ایسی ہوا بھیجی جو سرکشی کر کے اپنے حدوں سے نکل گئی، اور وہ ہوا جو تھی پورے 8 دن کے لیے اللہ نے مسلط کر دی، اور ہوا ان کو اٹھا کے اوپر لے جاتی اور پھر گردن کے بل مار کے ٹکڑے کرتے. تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے نا کہ جبریل علیہ السلام آئیں گے اور وہ آ کے شہر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے صرف ایک آواز نکالیں گے اور پورے کے پورے مر جائیں گے. صیحہ کا عذاب آیا. تو اس لیے وہ علماء فرماتی ہیں اس عذاب سے مراد جو ہے وہ دنیا کا عذاب ہے. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا. فرماتی ہیں ان کے لیے ہم نے عذاب سخت تیار کر رکھا ہے، قیامت کا عذاب، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہنم بھی پیدا کر دی ہے اور اس میں انواع عذاب جو ہیں وہ بھی پیدا کر دیے ہیں. تو پہلا عذاب عذاب دنیاوی، دوسرا عذاب جو ہے وہ عذاب اخروی، تو لہذا اس میں کوئی تکرار نہیں. آگے فرماتے ہیں فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا. جیسے آپ پہلے بھی پڑھ چکے، ہر جگہ اللہ نے حکم دیا اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. من یتق اللہ. یہاں بھی فرماتے ہیں فاتقوا اللہ یا اللہ سے ڈرو عقل والو. اولل الالباب کہتے ہیں عقل مانا عقل والا وہ ہے جو اپنے رب کو پہچانے، اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لے آئے، اللہ کے پیغمبروں پہ ایمان لے آئے. وہ عقل والا ہے کہ عقل کو صحیح استعمال کیا. جس نے عقل کو غلط استعمال کیا ہے اس کا عقل تو نہ ہونے کے برابر ہے. اس لیے قرآن کافروں کو کہتا ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا. ان کے دل تو ہیں لیکن یہ میرا قرآن نہیں سمجھتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. ان کے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن یہ میرے دلائل قدرت کو نہیں دیکھتے ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. ان کے پاس کان تو ہیں لیکن میری پیغمبروں کی دعوت کو نہیں سنتے، حق بات نہیں سنتے. اولئک کالانعام. اللہ نے فرمایا یہ انسان نہیں، ان کی مثال تو جانوروں کی طرح ہے. بل ہم اضل. بلکہ یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. جانور بھی اپنے چرانے والے کی آواز سنتا ہے، جانور بھی اپنا گھر پہچانتا ہے. یہ کیسے بدبخت ہیں کہ نہ پیغمبر کی آواز کو آتے ہیں نہ اللہ کو پہچانتے ہیں. تو یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل. اولئک هم الغافلون.
یہ اپنی دنیا کی لذتوں کی غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، عقل والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اور عقل والے کون ہوتے؟ الذین آمنوا، جو اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لاتے ہیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ نے تمہاری طرف اپنا قرآن اتارا ہے. قرآن ذکر ہے، یاد رکھو. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور اسی طرح اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ نے فرمایا یہ ایمان والے ہیں، اس پہ ایمان لاتے ہیں جو ہم نے ان کی طرف کتاب بھیجی، ایمان وحی بھیجا، قرآن بھیجا، رسول بھیجا. رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور. میں نے رسول بھیجا جو تم پہ پڑھتا ہے اللہ کے قرآن کی آیات کھول کھول کے بیان فرماتا. کیوں؟ تاکہ تمہیں ظلمات سے، کفر سے، اندھیروں سے، شرک کے اندھیروں سے نکال کے ایمان کی طرف لے جائیں. لیخرج الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور. اچھا، جو ایمان لائے پھر ان کا بدلہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قد احسن اللہ لہ رزقا. اور جو ایمان لایا، عمل کیے اچھے، اللہ اس کو ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہنے والی ہوں گی، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. کیا بہتر رزق ہے جو اللہ نے ایمان والوں کو عطا فرمایا ہے. تو یاد رکھیں کہ ان آیات میں ہمیں دو سبق ملتے ہیں کہ جو نافرمان ہیں ان کے لیے سزا ہے. اب اللہ چاہے تو دونوں سزائیں دیں، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، چاہے تو آخرت میں دیں. اور اسی طرح ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ کی کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسولوں پہ ایمان لاتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے. اور وہ ایسی جنت ہوگی، ایسے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں. تو اس لیے یعنی اللہ نے دونوں کا تقابل کر دیا، اشقیاء کا بھی ذکر فرما دیا اور سعداء کا بھی ذکر فرما. اسی طرح ایک اور بات اس آیت میں سمجھیں. اللہ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، کتنی بستیاں ہیں جنہوں نے نافرمانی کی. اب بستی تو نافرمانی نہیں کرتی نا، یاد رکھو. تو لفظ بستی کا ہوتا ہے، مراد بستی والے ہوتے ہیں، مراد جو ہیں وہ بستی والے ہوتے ہیں. بستی کیا نافرمانی، دیواریں کیا نافرمانی کریں گی، مکان کیا نافرمانی کریں گے، گھر کیا مانا یہ ہے کہ لفظ کریا ہوتا ہے اور مراد اہل کریا ہوتے ہیں. جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہے، جب بھائی واپس آئے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، تو انہوں نے بھی ابا سے کہا ابا جان آپ ہماری بات پہ اعتبار نہ کریں، آپ بستی سے پوچھ لیں. تو اب بستی یعنی بستی والوں سے پوچھ لیں. مراد یہ ہوتا ہے کہ جہاں ذکر ہوگا قریہ کا تو وہاں مراد یہی ہوتی ہے کہ اس کا اہل مراد ہوتا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کئی مقامات پہ اللہ نے ارشاد فرمایا اذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمیرا. اللہ فرماتے ہیں جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرتے ہیں نا، بستی والوں کو ہلاک کرتے ہیں،
لیکن یہاں ایک مسئلہ سمجھیں کہ جب مراد بستی والے ہیں تو اللہ نے بار بار کئی مقامات پہ صرف بستی کا نام کیوں لیا ہے؟ اللہ کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ بھئی مراد تو بستی والے ہیں، سیدھی بات ہے، ایمان لائیں گے تو وہی لائیں گے، کفر کریں گے تو وہی کریں گے، اگر انبیاء کی اطاعت کریں گے وہی کریں گے، انکار کریں گے، بڑا بستیاں تو نہیں۔ لیکن ہر جگہ اللہ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ وَكَمْ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَكَمْ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَا مِن بَعْدِ نُوحٍ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، تو ہر جگہ قریہ کا ذکر کیوں؟ تو علماء نے ارشاد فرمایا کہ اس سے اشارہ ہے کہ جہاں گناہ ہوتے ہیں، جہاں شرک ہوتا ہے، جہاں بدعات ہوتے ہیں، جہاں منکرات ہوتے ہیں، وہاں صرف بندے ہلاک نہیں ہوتے بلکہ اللہ ان بستیوں کو بھی برباد کرتا، ان کے گناہوں کی وجہ سے گویا وہ بستیوں پر بھی عذاب ہے۔ اس کی ایک واضح مثال ہے کہ جب قوم نوح پر اللہ نے عذاب کا فیصلہ کیا تو اللہ نے حکم دیا جبریل علیہ السلام کو کہ قوم نوح کی جو بستیاں ہیں ان کو اٹھاؤ تو خوم الارض سے، 5 بستیاں تھیں، سب سے بڑی قریہ سدوم تھی، ان نے زمین سے اٹھایا اور آسمانوں تک لے گئے۔ اللہ نے حکم دیا اب ان کو الٹا پھینک دو زمین، جعلنا عالیہا سافلہا، تو بستی ہی اجڑ گئی نا۔ اچھا، اور اگر کوئی بستی بھی ہو، مثلا جیسے قوم عاد کے دیکھو کتنے بڑے بڑے گھر تھے، ینحتون من الجبال، یعنی پہاڑوں کو کاٹ کے اسی کے اندر وہ گھر بنا لیتے تھے، کمرے بنا لیتے تھے۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آیا، اللہ فرماتی ہیں کہ اہلکوا بریح صرصر آتیۃ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام هل ترى لهم من باقیہ۔ کسی جگہ فرماتے ہیں کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ایسے پڑے تھے جیسے کھجوروں کے تن پڑے ہوں۔ اسی طرح قرآن کہتے ہیں او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب میرا پیغمبر ایک بستی پہ گزرے اور وہ بستی جو تھی وہ اونھی الٹی پڑی تھی، ختم ہو گئی۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ گناہوں کا عذاب کا جو سبب ہے وہ صرف انسان نہیں، اس جگہ کو، اس علاقے کو بھی فنا کر۔ اسی لیے محاورات میں کہا جاتا ہے کہ الزنا یخرج البنا، کہ زنا جو ہے یہ تو بناؤں کو، بلڈنگوں کو، یہ تو تمہاری بنیادوں کو بھی اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے، نسلوں کی نسلیں جو ہیں مٹ جاتی ہیں، ان گھروں میں کوئی رونے والا بھی نہیں ہوتا۔ فما بقت علیہم السماء، اللہ فرماتی ہے جب ہلاک ہوئے تھے ان پر تو کسی آسمان نے بھی آنسو نہیں بہائے، نہ کسی زمین نے آنسو بہائے۔ اس لیے ہمیشہ اچھا، اور جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں بندے نہیں، وہ جگہ بھی آباد ہوتی، وہ اس جگہ کو بھی اللہ تبارک و تعالی رنگ لگا دیتے ہیں۔ دیکھا نہیں، جہاں جہاں اللہ والے بیٹھ گئے، کہیں مسجد بن گئی، کہیں مدرسہ بن گیا، کہیں یتیم خانے بن گئے، کہیں مسافر خانے بن گئے، اور جناب بستی بستی بستے بستی ہے۔ اور کیسے اللہ نے ان کو شان دے دی کہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے پڑھانا شروع کیا، اور اتنا بڑا عالمی ادارہ بن گیا کہ پوری دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اس ادارے کا آدمی پڑھا ہوا نہ ہو۔ یعنی یہ اللہ کی اس لیے بار بار قرآن بستی کا نام لیتا ہے۔ اور دوسری یہ بات بھی یاد رکھیں کہ عذاب دنیاوی جو ہے یہ تو ختم بھی ہو جاتا ہے، لیکن عذاب اخروی جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ دائمی عذاب ہوتا ہے۔ اسی طرح دنیا کی نعمتیں جو ہیں وہ کبھی ختم بھی ہو جاتی ہیں، لیکن جو آخرت میں اللہ مومنوں کو نعمتیں عطا فرمائیں گے وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ نعمتیں بھی ہمیشہ رہیں گی، ابد الآباد تک، نہ فنا ہوگی نہ زوال ہوگا، نہ نکلیں گے۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں یقول تعالیٰ وعدا، اللہ تبارک و تعالیٰ تنبیہ کرتے ہیں لمن خالف امرہ وکذب رسلہ وسلک غیر ما شرعہ،
کہ جن لوگوں نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی، اللہ کے پیغمبروں کی تکذیب کی اور اس کے حکم کے خلاف چلے، وَمُخْبِرًا عَمَّا حَلَّ بِالْأُمَمِ السَّالِفَةِ بِسَبَبِ ذَلِكَ، اور ان آیات میں اللہ خبر دیتی ہیں کہ اس نافرمانی کی بنا پر پہلی امتوں پہ کیسے کیسے عذاب آئے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، اتت من تمردت وطغت واستکبرت، یعنی سرکش بن گئے، متکبر بن گئے، اللہ کے حکم کی اتباع کرنے سے اعراض کرنے لگ گئے، واستکبرت عن اتباع امر اللہ ومتابعت رسلہ، کہتے تھے کیا ہم اس رسول کی اتباع کریں، ہم اس کو اپنا پیغمبر مان لیں اور اس کی سرداری تسلیم کر لیں۔ فحاسبناها حسابا شدیدا وعذبناها عذابا نکرا منکرا فریا، تو جب اللہ حساب لیتے ہیں تو پھر واللہ سریع الحساب، پھر ان کا حساب بھی تو بڑا جلدی اور سخت ہوتا ہے۔ فذاقت وبال امرها اے مخالفتها وندموا حيث لا ينفعهم الندم، فذاقت وبال امرها، انہوں نے اپنے کام کا نتیجہ چکھ لیا۔ اب اگر ان پہ شرمندگی ہو، ندامت ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یاد رکھو توبہ بھی اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک عذاب نازل نہ ہو جائے، اگر عذاب نازل ہو جائے پھر نہ ایمان قبول ہوتا ہے نہ توبہ قبول ہوتی ہے۔ ایسے تو پھر فرعون بھی کہتا رہا نا آمنت برب موسیٰ و ہارون، لیکن اللہ میں الان اب گئے، اب ایمان لا رہے ہو بدبخت، جب پر عذاب آ گیا وقت عصیت قبل وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اس سے پہلے تم نافرمان تھے، فسادی تھے، اب تمہیں آ گیا جب ایک غوطہ لگا ہے تو اب تمہیں ایمان یاد آ گیا، نہیں مرو فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدْنِكَ، ہم تمہارے بدن کو بھی قیامت تک کے لیے عبرت بنا دیں گے۔ تو اس لیے ان کو پھر ندامت فائدہ نہیں دیتی۔ اسی طرح جب آدمی پر موت کا وقت آتا ہے، سکرات لگ جاتی ہے، حدیث میں لفظ ہے مَا لَمْ يُغَرْغِرْ، غرغر کا کیا معنی، یعنی پانی ڈالو تو غرغر کر کے باہر نکل آئے، اندر نہ جا سکے، تو اب توبہ کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ اسی طرح جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ آگے فرماتی ہیں وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور ان کا انجام جو ہے اور زیادہ گھاٹے والا ہے۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، ان کے لیے فی الدار الآخرۃ ما محل من العذاب فی الدنیا، دنیا کے عذاب کے علاوہ اللہ نے آخرت میں ان کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ثم قال تعالی بعد ما قص من خبر هؤلاء، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الافہام المستقیمۃ لا تکونوا مثلهم فیصیبکم ما اصابهم یا اولی الالباب، اللہ نے فرمایا اولی الالباب کہتے عقل والے، فہم والے، سمجھنے والے، جن کی عقل ٹھیک ہے، جو فہم سلیم ہے، ان لوگوں کی طرح نہ بن جانا جیسے پہلے نافرمان تھے، پھر ایسا نہ ہو کہ تم کو بھی اسی طرح کا عذاب پہنچے۔ یا اولی الالباب الذین آمنوا، اے صدقوا باللہ ورسلہ، اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسولوں کی تصدیق کی۔ قد انزل اللہ علیکم ذکرا، اللہ نے تمہاری طرف ذکر اتارا، یعنی قرآن اتارا کا قولہ تبارک و تعالی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، وقوله تعالی رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، قال بعض رسولا منسوبا الى انه بدل اشتمال وملابسا ان الرسول هو الذي بلغ الذکر، اللہ فرماتے ہیں رسولا منسوب ہے، نسب کیا ہے، بعض علماء کہتے ہیں نسب جو ہے بطور بدل ہے، کیونکہ یہ ذکر کون لے کے آیا، لان الرسول هو الذي بلغ الذکر، کیونکہ وہ رسول پاک ہے جس نے اللہ کے قرآن کو ہم تک پہنچایا ہے۔ وقال ابن جریر الصواب ان الرسول ترجمۃ الذکر یا تفسیر لہ، اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے قرآن پاک میں جو آیا ہے اس آیت مبارک میں قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول یتلو، وہ فرماتے ہیں ذکر سے مراد یہاں قرآن نہیں ہے بلکہ ذکر سے مراد اللہ کا پیغمبر ہے، ذکر سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم ہے۔ تو گویا ذکرن رسولن تفسیر ہے ذکرن کی، رسولا یتلو علیکم،
آیات اللہ مبینات فی قولہا بھیا لکونہا بینتن واضحتن جلیتن. میرا پیغمبر جو تم پہ آ کے اللہ کے قرآن کی آیات تلاوت کرتے ہیں، اور آیات بھی ایسی جو کھلی ہوئی ہیں، جو واضح ہیں بالکل، جس میں کوئی ابہام نہیں ہے. کیوں پڑھتے ہیں؟ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ نکالیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، ان کو اندھیروں سے نکال کے ایمان کی طرف لے جائیں. یاد رکھو، ظلمات سے مراد جو ہے وہ شرک ہے، ظلمات سے مراد جو ہے وہ کفر ہے، کیونکہ شرک اور کفر جو ہیں یہ اندھیرے ہیں، اور ایمان جو ہے وہ نور ہے، وہ ہدایت ہے، وہ روشنی ہے. جیسے اللہ پاک نے دوسرے مقام پہ بھی فرمایا لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ. میرے محبوب، ہم نے تجھ پہ اپنی کتاب اتاری ہے. کیوں؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں اندھیروں سے نور کی طرف. اور اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات إلى النور. اللہ ایمان والوں کے دوست ہیں، اللہ ایمان والوں کے مددگار ہیں، جو ان کو کفر اور شرک کے اندھیروں سے نور ایمان کی طرف ہدایت دیتے ہیں. اے من ظلمات الکفر والجہل الی نور الایمان والعلم. اللہ تبارک و تعالی ان کو ظلمات کفر اور جہل سے. اچھا، ایک بات یہاں قرآن کی آیت میں مزید سمجھ لیں کہ جہاں جہاں بھی اس قسم کی آیات آئی ہے نا، تو لفظ ظلمات ہمیشہ جمع کا صیغہ ہے. لِيُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ جمع، لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات. یاد رکھو، ظلمات ہمیشہ جمع کا صیغہ آیا ہے، اور نور جو ہے وہ ہمیشہ مفرد آیا ہے. یعنی اللہ نے آگے یہ نہیں فرمایا ظلمات کے مقابلے پہ انوار، فرمایا نور، تو نور تو مفرد ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ظلمات جمع کا صیغہ ہے اور نور جو ہے وہ مفرد ہے؟ تو علماء نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ کفر جو ہے نا، اس کی تو کئی قسمیں ہیں نا. یہودیت ہے، نصرانیت ہے، سنویت ہے، بدھ مت ہے، ہندو مت ہے، یدھ مت ہے، اور دنیا کے کتنے انواع ان من الکفر ہیں. کوئی ستاروں کے پجاری ہیں، کوئی جانوروں کے پجاری ہیں، کوئی گائے کے پجاری ہیں، کوئی دریاؤں کے پجاری ہیں، کوئی درختوں کے پجاری ہیں. انواع ہے، اندھیرے اندھیرے اندھیرے. اور ایمان تو ایک ہے نا، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضور تک ایمان ایک ہے. اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لے. اس میں کوئی تبدل نہیں کہ نوح علیہ السلام نے کوئی اور بات کی ہو، ابراہیم علیہ السلام نے کوئی اور بات کی ہو، سب کیے گی. تو جب عقیدہ توحید ایک ہے تو اس لیے مفرد آیا نور نور نور. اور ظلمات کفر جو ہے اندھیرے مختلف ہیں، تو اس لیے جمع کا صیغہ لایا گیا من الظلمات الی النور، من الظلمات الی النور. اور اسی طرح ایک بات کو یاد رکھیں کہ مثلا کفر ہے، بدعات ہیں، احوا ہیں، احداث ہیں، وہ چاہے آپ ان کو جتنا رنگ چڑھائیں وہ اندھیرا ہی اندھیرا. اور ایمان جو ہے وہ نور ہے. ایک دفعہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ سیدھا روشنی میں آ گیا، اس پر تمام باتیں جو ہیں واضح ہو گئی. یہی وجہ ہے کہ قیامت والے دن پھر مومنوں کے چہرے جو ہیں وہ روشن ہوں گے اور کافروں کے چہرے جو ہیں سیاہ. یہی وجہ ہے کہ جو نور ایمان جن کو مل گیا، نور قرآن پر جو ایمان لے آئے، قیامت میں بھی ان کے ساتھ نور ہوگا. نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کے آگے دائیں سب نور چل رہا ہو.
یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہوں گے، یا اللہ یہ نور ہمارا دائمی ہو، ایسا نہ ہو کہ راستے میں جیسے منافقوں کو آپ نے دے کے پھر چھین لیا ہے، ہم سے بھی چھن جائے، ہمارا نور مکمل فرما دے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں ظلمات جمع کا صیغہ آتا ہے اور نور مفرد کا صیغہ آتا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَقَسَّمَ اللَّهُ تَعَالَى الْوَحْيَ الَّذِي أَنزَلَهُ نُورًا لِمَا يَحْصُلُ بِهِ مِنَ الْهُدَىٰ كَمَا سَمَّاهُ رُوحًا لِمَا يَحْصُلُ بِهِ مِنْ حَيَاتِهِ الْقُلُوبِ۔ اب مفسر فرماتے ہیں اللہ نے قرآن کو نور کیوں فرمایا ہے؟ چونکہ جیسے نور سے پتہ لگتا ہے نا بھی یہ سڑک ہے یہ کھائی ہے، اسی طرح قرآن سے بھی ہدایت مل جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے قرآن کو روح بھی کہا ہے چونکہ یہ دلوں کی زندگی ہے، حیات ہے، جیسے ہر چیز کو پانی زندہ کرتا ہے دلوں کو اللہ کا قرآن زندہ کرتا ہے۔ فَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم۔ وقوله تعالی ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا قد احسن اللہ له رزقا۔ قد تقدم تفسیر مثل هذا غیر مرۃ بما اغنى عن اعادته ها هنا وللہ الحمد والمنہ۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر مبارک جو ہے کئی صورتوں میں گزر چکی ہے، دوبارہ بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی کسی پیر سے یا بزرگ سے تویز لینا جو ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ میرا بھائی یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا وہ اللہ کے قرآن سے کچھ بتلاتے ہیں یا حدیث مبارک سے بتلاتے ہیں، جیسے حضور پاک صحابہ کو سکھلاتے تھے بچوں کے لیے یہ پڑھا کرو، اپنے لیے یہ پڑھا کرو، آیت الکرسی پڑھا کرو، آخری صورتیں جو ہیں وہ تلاوت کیا کرو، معوذتین پڑھا کرو۔ تو اگر قرآن و حدیث ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ ایسے طویل لکھتے ہیں کہ اس کی زبان بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ سنسکرت میں ہے، وہ ہندی میں ہے، وہ کسی اور زبان میں ہے، یا صرف اس میں ہنس سے لکھے ہو تو کیا پتہ اللہ عالم اس سے کیا مراد ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسا لفظ بھی ہو جو اسلام کے خلاف ہو، تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح آگے یاد رکھیں کہ علماء میں اختلاف ہے کہ بھی کیا تویز لے کے گلے میں ڈالنا یا ہاتھ پہ باندھنا یا بچوں کے گلے میں لٹکانا جائز ہے یا نہ جائز، وہ وہاں بھی وہی دو باتیں ہیں۔ علماء کہتے ہیں اگر قرآن حدیث کی آیت لکھی ہوئی ہے تو جائز ہے، جیسے قرآن کو جیب میں رکھنا جائز ہے اس کو بھی ہاتھ میں یا گلے میں رکھنا جائز، اور اگر وہ قرآن و حدیث کے علاوہ ہے تو پھر نہیں رکھنا چاہیے۔ باقی جن تمائم سے حضور نے منع فرمایا ہے وہ مراد ہے وہ شرکیہ دور کے کلام میں، وہ شرک والی باتیں جو اس زمانے میں کافر کرتے تھے، لکھتے تھے، پڑھتے تھے، گلے میں لٹکاتے تھے۔ لیکن افضل یہ ہے کہ تعویذ جو ہے چاہے قرآن و حدیث مبارک کا بھی ہو گلے میں نہ لٹکائیں تو بہتر ہے، پڑھ کے دم کر کے سارے بدن پہ پھیر دیا۔ اب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ آخری صورت معوذتین جو ہیں وہ پڑھ کے دم کر کے پورے بدن پہ جہاں تک ہاتھ پہنچے پھیر دیتے تھے، اور اسی طرح صحابہ کو بھی حکم دیتے تھے، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خود پڑھ کے حضرت حسن حسین پر بھی ہاتھ پھیرتے تھے۔ تو بہرحال اس میں تو پھر اختلاف ہی نہیں نا، جھگڑا نہیں، تویز میں اختلاف تو ہے نا، بعض علماء کے نزدیک جائز ہے، بعض کے نزدیک ناجائز ہے، اس لیے آدمی وہ کام کیوں نہ کرے جس میں کوئی جھگڑا ہی نہ ہو۔ کہتے جی کہ میں جب سے مکہ مکرمہ میں آیا ہوں مجھے قبض کی تکلیف ہے، تو اس کے لیے میرا بھائی کسی حکیم سے رجوع کرو، کسی ڈاکٹر سے رجوع کرو، مولوی مکی کیا کرے گا؟ اور
باقی وظیفے کی جہاں تک بات ہے تو ہمارا تو ایمان ہے کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ شفا ہے، ہر بیماری کا علاج ہے۔ اسی طرح ہمارا ایمان ہے کہ زمزم جو ہے وہ شفا ہے۔ تو تمہارے پاس مکے میں زمزم بھی ہے، تم فاتحہ بھی پڑھتے ہوگے، پھر شفا نہیں ہو رہی تو معلوم ہوا تیرے ایمان اور یقین میں کوئی خلل ہے۔ اصل بات وہ ہے، اگر ایمان اور یقین پورا ہو تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ شفا نہ ہو۔ جب حضور فرماتے ہیں کہ شفا ہے، طعام تؤمن و شفا سقمن، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمزم پی کے جو بھی دعا مانگو گے اللہ قبول فرمائیں گے، تو اگر ہم زمزم بھی پی رہے ہیں اور بیماریاں نہیں جا رہی تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان نہیں ہے، ابھی اس میں خلل ہے۔ ورنہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ مجھے ایک دوست نے بتایا، انہوں نے کہا میرا اپنا ایک دوست تھا، اس کا بیٹا، ایک ہی بیٹا تھا، بیمار ہو گیا، اس نے علاج کرایا، کوئی فائدہ نہ ہوا، اس کو امریکہ لے گیا، وہاں اس کے بڑے بڑے جو ہسپتال ہیں وہاں جا کے اس کے سارے ٹیسٹ ہوئے اور یہ ہوا اور وہ ہوا۔ خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھی اس کو کینسر ہے، اور کینسر بھی اب یہ اس سٹیج پہ پہنچ گیا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ آپریشن سے نہ علاج سے۔ بلا وجہ اپنے بچے کو ذلیل نہ کرو، گھر چلے جاؤ تاکہ موت آئے تو کم از کم گھر میں تو بیچارہ فوت ہو۔ وہ کہتا ہے کہ میں وہاں سے واپس آیا اور میں نے جہاز میں ہی نیت کر لی کہ گھر نہیں جاؤں گا، سیدھا میں نے عمرہ کیا، بچے نے بھی عمرہ کیا، میں نے مکہ شریف میں ہوٹل میں کمرہ لے کے ڈیرا لگا دیا، اور ہر نماز کے بعد بچے کو لے آتا، اس کو زمزم سے نہلاتا بھی، زمزم پلاتا بھی اور دعائیں بھی مانگتا رہتا۔ ہر نماز کے بعد یہ معمول بنا دیا۔ وہ کہتے ہیں میں نے بس ڈیرا ڈال دیا نا، تقریباً کچھ 40-41 دن میں یہاں پڑا رہا، میں نے دیکھا کہ بچہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، اب درد بھی کم ہے، اس کا وزن بھی بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ تو 41 دن جب گزرے تو بچہ بالکل حشاش ہے، وہ کہتا ہے پھر بھی میں گھر نہیں گیا، پھر میں دوبارہ امریکہ کی ٹکٹ کٹائی، پھر انہی ہسپتالوں میں لے گیا، پھر انہوں نے دوبارہ سارے ٹیسٹ کیے، ایم آر آئی کیا، پتہ نہیں کیا کیا کیا۔ انہوں نے کہا بھی یا تو یہ بچہ وہ نہیں ہے جس کی فائل ہمارے پاس ہے، اور اگر یہ وہی بچہ ہے تو اب اس کو کوئی کینسر شینسر نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں گیا، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ یقین ہو تو فائدہ ہو نا۔ بھئی اس کی اللہ والے مثال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو جب تم شکار کھیلتے ہو نا تو بندوق پکڑتے ہو، اگر پوری نشست صحیح نہ ہو یا تھوڑا سا ہاتھ کانپ جائے تو نشانہ لگے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا ریوالور یا پسٹل جو ہے ہر آدمی نہیں چلا سکتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے ہاتھ کی گرپ جو ہے نا مضبوط رکھنی ہے، ذرا ہلا تو بس گیا وہ تو پھر یعنی اب اگر ایک بال بھی ہل جائے تو گزوں کا فاصلہ بن جائے گا۔ تو اگر تمہاری توجہ کامل اور نشانہ صحیح نہ ہو تو گولی نہیں لگتی، تو تمہیں زمزم کیا کرے گا جب یقین کامل نہ ہو۔ اس لیے استغفار کرو، توبہ کرو اور دبا کے زمزم پیو، انشاءاللہ ساری قبض شبض ساری تکلیفیں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی۔ کہتے جی کہ صبح جب نیند سے جاگیں تو کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اور اسی طرح جب حضور صبح آسمانوں پہ نظر ڈالتے تو فرماتے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، آخر تک۔ اور اس کے بعد فرماتے تھے اللہم انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والساعۃ حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق۔ تو یہ اور بھی کئی دعائیں ہیں، اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد للہ رب العالمین۔
جو بھی تمہیں یاد ہو پڑھ لیا کرو، کچھ بھی یاد نہ ہو تو الحمدللہ الحمدللہ یہ تو آتا ہے نا۔ کہتے جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کے جو 6 دن ہیں جس میں ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، تو کس کس دن کیا پیدا فرمایا؟ ایک تو مجھے اللہ نے اس دن بتایا ہی نہیں، اور دوسرا قرآن پاک نے بھی نہیں بتایا۔ خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام۔ حدیث ہمیں صرف یہ کہتی ہے کہ آخری دن جو تھا وہ جمعہ تھا، اور اس کے آخری ٹائم میں حضرت آدم کو اللہ نے پیدا کیا۔ باقی اس آیت پر مفسرین نے لکھا ہے کہ بدھ کے دن نور پیدا ہوا اور فلاں پیدا ہوا فلاں پیدا ہوا، جا کے دیکھ لو۔ لیکن اصل بات یہ ہے جب قرآن نے دن بیان نہیں فرمایا ہے، سرکار دو جہاں پاک کی صحیح کسی روایت میں بھی نہیں ملتا ہے، تو ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس اللہ نے پیدا کر دیا، بات ختم۔ دن کا فرق پڑ جائے گا تو تم کیا کر لو گے؟ آدمی مرتے وقت کیا پڑھے؟ مرتے وقت کلمہ پڑھے، اور جو اس کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی کلمہ پڑھیں، تاکہ اگر وہ بھولا ہے تو یاد آ جائے۔ اس کو کہو نہیں کہ کلمہ پڑھو، تاکہ نعوذ باللہ وہ بیچارہ بیماری میں کہیں یہ نہ کہ میں نہیں پڑھتا۔ بس تم پڑھتے رہو لا الہ الا اللہ سورہ لا الہ الا اللہ، تاکہ اس کو یاد آ جائے۔ سورۃ یاسین پڑھو تاکہ اللہ کرے اس کی روح کی نکلنے میں آسانی ہو جائے، اور جب اس کے بعد فوت ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور مرنے والے کو سب سے زیادہ فکر کلمے کی ہو، کیونکہ حضور نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ارزقنا حسن الختام، اللہم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمین۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وعن قلب لا يخشع وعن نفس لا تشبع وعن عين لا تدمع وعن دعوة لا يسمع۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد